السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کے سامنے ایک لاجواب قسم کی سٹوری شیئر کر رہے ہیں۔ یہ سٹوری بہت ہی عمدہ قسم کی ہے اور ان لوگوں کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں گیو اپ کرنا چاہتے ہیں یا سٹیپ ڈاؤن کرنا چاہتے ہیں۔ سٹوری کچھ اس طرح ہے کہ جینز ڈومینک بوبی ایک فرانسیسی صحافی تھا۔ یہ 23 اپریل 1952 کو پیدا ہوا، تعلیم حاصل کی، صحافی بنا اور محنت شروع کر دی۔ یہ صحافت کے مختلف مندرجات طے کرتا ہوا پیرس کے مشہور فیشن جریدے ایلی کا چیف ایڈیٹر بن گیا۔ یہ اس کے کیریئر کی معراج تھی۔ وہ سمجھتا تھا وہ زندگی میں جو کچھ بننا چاہتا تھا وہ بن گیا ہے اور اب کامیابی اور اس کی محنت کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں۔ وہ اپنی بیوی سیلنی اور 2 بچوں کے ساتھ مطمئن زندگی گزار رہا تھا۔ وہ ہفتے میں 5 دن کام کرتا تھا اور 2 دن بیوی اور بچوں کے ساتھ چھٹیاں گزارتا تھا۔ یہ لوگ جمعہ اور ہفتہ کے دن کنٹری سائیڈ پر نکل جاتے تھے، کیمپنگ کرتے تھے، کھلے کھمبوں اور جنگلوں میں وائلن بجاتے تھے اور جھیلوں اور نہروں کے کنارے لیٹ کر آدھی رات کے چاند سے باتیں کرتے تھے۔ بوبی کو پانی میں گھلتے ہوئے چاند بہت اچھے لگتے تھے۔ وہ جھیلوں کے کنارے پر بیٹھ کر پانی میں کنکر پھینکتا تھا۔ لیکن اس کی اس خوشگوار زندگی میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ 8 دسمبر 1995 کو اس نے کرسی سے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اس کے جسم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ وہ کومے میں چلا گیا۔ اس کا جسم، اس کا دماغ اور اس کی روح سب گہری نیند میں چلے گئے۔ بوبی کو ہسپتال لے جایا گیا لیکن وہ سبزی بن چکا تھا۔ اس کے پھیپھڑے آکسیجن جمع کر رہے تھے، دل خون پمپ کر رہا تھا اور یہ خون جسم میں گردش بھی کر رہا تھا، لیکن اس کی حسیات جواب دے چکی تھی۔ وہ نیند کے گہرے کنویں میں ڈوب چکا تھا۔ بوبی وینٹیلیٹر پر تھا اور اسے ٹیوب کے ذریعے خوراک دی جاتی تھی۔ ڈاکٹرز اسے جگانے کی کوشش کر رہے تھے۔ 20 دن بعد اس کی آنکھ کھل گئی۔ یہ جاگ گیا لیکن یہ لاک ان اسٹینڈ روم کا شکار ہو چکا تھا۔ یہ فالج کی ایک ایسی قسم ہے جس میں مریض کے دماغ کے علاوہ تمام جسم مفلوج ہو جاتا ہے۔ بوبی کا پورا جسم مفلوج ہو چکا تھا۔ یہ جسم کے کسی عضو کو حرکت دے سکتا تھا، بول سکتا تھا، کھا سکتا تھا اور نہ ہی چھو سکتا تھا۔ یہ معذوری کی انتہائی خوفناک قسم تھی، لیکن پھر اللہ کی کیا کرنی ہوئی، بوبی کو سننے کی حس لوٹ آئی۔ یہ اب سن سکتا تھا اور چند دن بعد اس کی بائیں آنکھ کی بینائی اور پلکوں کی حرکت بھی واپس آ گئی۔ اب بوبی کی جسمانی صورتحال کچھ یوں تھی۔ وہ گرد و پیش کی آوازیں سن سکتا تھا، بائیں آنکھ سے دیکھ سکتا تھا اور پلک جھپک کر اپنی پسند یا ناپسند کا اظہار بھی کر سکتا تھا۔ بوبی کی زندگی اب ایک پلک پر کھڑی تھی۔ اس نے باقی زندگی اب ایک پلک کے ذریعے گزارنا تھی اور آپ سوچ سکتے ہیں یہ دنیا کا کس قدر مشکل کام ہے۔ بوبی ایک ایسی کتاب لکھنا چاہتا تھا جو رہتی دنیا تک اس کا نام قائم رکھے، لیکن معذوری کے بعد اس خواہش کی تکمیل ممکن نہیں تھی۔ تاہم بوبی کی ہمت قائم تھی، لہٰذا اس نے پلک کے ذریعے کتاب لکھنے کا فیصلہ کیا۔ اس کی بیوی نے اس دوران اس کے ساتھ کمیونیکیشن کا ایک ایسا طریقہ ایجاد کر لیا تھا۔ وہ بوبی سے سوال پوچھتی تھی اور بوبی جس بات پر پلک جھپک دیتا تھا اس کا مطلب ہاں ہوتا تھا، اور جس بات پر وہ پلک نہیں جھپکتا تھا اس کا مطلب انکار ہوتا تھا۔ اس کی بیوی نے کتاب لکھنے کے سلسلے میں اس کی مدد کا فیصلہ کیا۔ اس نے ایک اسسٹنٹ ہائر کیا۔ یہ اسسٹنٹ ٹائپ رائٹر لے کر بوبی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ اسسٹنٹ اسے اے سے لے کر زیڈ تک حروف تہجی بولتا۔ بوبی کی بیوی بوبی کی پلک کی طرف دیکھتی رہتی اور جس حرف پر وہ پلک جھپک دیتا یہ لوگ وہ حرف ٹائپ کر دیتے۔ اس کے بعد دوبارہ حروف تہجی بولے جاتے اور بوبی جس حرف پر پلک جھپک دیتا وہ حرف بھی ٹائپ کر دیا جاتا۔ یہ حروف آہستہ آہستہ لفظ بن جاتے اور لفظ تھوڑی تھوڑی دیر بعد فکرے بن جاتے۔ یہ لوگ روزانہ 4 گھنٹے کتاب لکھتے تھے۔ یہ ایک مشق 1 سال تک مسلسل جاری رہی۔ بوبی 2 منٹ میں ایک لفظ مکمل کراتا تھا اور اس نے 1 سال میں 2 لاکھ مرتبہ پلک جھپکی۔ یہ کتاب 1997 میں مکمل ہوئی اور 6 مارچ 1997 کو اس کا پہلا ایڈیشن مارکیٹ میں آ گیا۔ پہلے دن اس کی 25,000 کاپیاں فروخت ہوئی۔ ہفتے میں اس کی فروخت 1.5 لاکھ تک پہنچ گئی اور 1 ماہ بعد یہ کتاب یورپ کی بیسٹ سیلر بن گئی۔ آج تک یہ کتاب لاکھوں کی تعداد میں بک چکی ہے۔ لوگ اس کی ہمت اور اپروچ پر حیران ہوتے ہیں۔ یہ دنیا کی واحد کتاب ہے جو پلک سے لکھی گئی اور لکھنے والوں نے یہ کتاب ایک ایک حرف جوڑ کر مکمل کی، اور بوبی نے ثابت کر دیا اگر آپ کی ایک پلک سلامت ہو تو آپ اس سے بھی کمال کر سکتے ہیں۔ یہ کتاب 6 مارچ 1997 کو مارکیٹ میں آئی۔
بوبی کی بیوی نے بازار سے اس کی کاپی خریدی، بھاگتی ہوئی اس کے کمرے میں آئی، یہ کتاب بوبی کی زندہ آنکھ کے سامنے رکھی اور چلا کر بولی، بوبی تم کامیاب ہو گئے، دنیا میں اب تمہارا نام ہمیشہ قائم رہے گا۔ بوبی کی زندہ پلک رقص کرنے لگی، وہ تیزی سے پلک جھپک رہا تھا۔ اس کی بیوی کو محسوس ہوا وہ پلک کے ذریعے اپنی کامیابی پر تالیاں بجا رہا ہے۔ اس کی بیوی نے بھی تالیاں بجانا شروع کر دی۔ تالیوں کی اس گونج میں بوبی کی روح کف سے انسری سے پرواز کر گئی۔ وہ کتاب چھپنے کے محض 3 دن بعد یعنی 9 مارچ 1997 کو دنیا سے رخصت ہو گیا۔ یوں محسوس ہوتا تھا وہ اس کتاب کی تکمیل کے لیے زندہ تھا۔ اب ہم اپنا تقابل بوبی سے کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مکمل بنایا، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کام کر رہے ہیں، ہم دوڑتی بھاگتی متحرک زندگی گزار رہے ہیں، ہم جہاں جانا چاہیں جا سکتے ہیں، اٹھ کر جوتے پہن سکتے ہیں، نکل کر کھڑے ہو سکتے ہیں، پانی سے لے کر سیب تک اور آم سے لے کر آلو تک دنیا کی ہر چیز کا ذائقہ چکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے جسم کے ایک ایک ٹشو سے زندگی کی حرارت کو محسوس کر سکتے ہیں، تو اس کے باوجود پھر کیوں ہم گیو اپ کرتے ہیں، پھر کیوں ہم پیچھے ہٹنا چاہتے ہیں؟ ذرا سوچنے کی بات ہے۔